رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے جس کی زندگی میں کوئی رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ قدر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے تو اس سے بڑا کوئی جو ہے گھاٹے میں نہیں ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ یعنی رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ زندگیوں میں آئے اور پھر بھی اپنی زندگیوں کی ہم جو ہے پنڈے نہیں اور اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ نہ کر لیں تو اس انسان سے گیا گزرا کوئی انسان نہیں بلکہ وعید فرمائی کہ وہ آپ کے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو دوستوں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اگر رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو بہت ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں اور ہلاکت کے جو ہے ہم حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں نصیب فرمایا تو اس کی جو ہے بہت قدر کرنی ہے۔ روزے رکھنے میں روزے کے بارے میں کتنی اہمیت ہے کہ بغیر صحیح عذر کے روزہ جو ہے قضا کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، اور فضیلت کتنی ہے کہ کوئی روزہ قضا کر دے اور اس کی جو قضا رکھ بھی دے تو قضا ہو جائے گی، لیکن جو برکت ہے پوری زندگی میں وہ روزہ رکھتا ہے تو بھی ایک دن کی برکت اس کو حاصل ہونے والی نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ مبارک کے دنوں کی اور راتوں کی اللہ نے نزدیک بہت بڑی قدر ہے۔ تو بہرحال پہلی جو بددعائیں اور وعید تھی وہ یہ تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ آ جائے اور وہ اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی کر کے جو ہے وہ انسان اللہ کا پیارا بندہ نہ بن جائے تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلمات فرمائے تو حضور نے فرمایا آمین۔ آمین تو مطلب یہ کہ دعا قبول ہوگی، قبول ہوگی۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں جو اولاد اپنے ماں باپ کو جو ہے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لیں وہ اولاد جو ہے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کی فکر حقوق ہے ان کے ادا کر کے ان کی جو ہے خدمت کر کے جنت کے حقدار بنے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے خوب خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ تیسری بات جو بددعا تھی وہ یہ تھی کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ امتی بھی جو ہے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ بڑی بات درود شریف پڑھنی چاہیے، اتنی بڑی فضائل ہے درود شریف کی کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جو ہے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک کے 10 ملتے ہیں۔ بہت بڑے فضائل ہیں، یہ تو عام دنوں میں ہے۔ باقی رمضان مبارک میں جو نیکیوں کے بھاؤ بڑے ہوئے ہیں ہم سنتے ہی ہیں، ایک کے 70 ملتے ہیں، حقیقت میں ملیں گے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بس کہہ دیے تو اس کا جو ہے نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیکی کا 70 درجہ جو ہے بھاؤ بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان وعیدوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر حال میں ڈرو، چاہے اجتماعی طور سے بیٹھے ہو تو بھی ایک طرف ہو تو بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اور فکر کس کی کرنی ہے اور فکر اور آگے تیاری کس کی کرنی ہے؟ دنیا کی چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ جیسے آج جمعے کا دن کل سنیچر ہے تو یہ کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے کہ سنیچر کب آئے گا۔ اللہ نے جو ہے آخرت کی زندگی کو کب کے ساتھ کہا ہے تو آخرت کی زندگی بالکل قریب ہے، کوئی جو ہے دور نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے تیاری کرے گے بس۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ہر معاملے میں ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو ہے جاننے والے ہیں، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. یہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے بہت قیمتی زندگی ہے. اس کی قدر تو ہمیں جو ہے جان نکلنے کے وقت معلوم ہوگی، لیکن اس وقت معلوم ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں موت کے آنے سے پہلے جو ہے زندگی کی قدر کرنی ہے. اور حدیث میں بات یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کہ جو لوگ میری عبادت یعنی دعاؤں سے تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی جو دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میں ناراض ہوتا ہوں اور ذلیل کروں گا. اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی چاہیے. کوئی اجتماعی طور پہ دعا مانگنا کہ ایک دن مانگنا نہیں، بلکہ اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. عام تو جو ہے مزاج انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ بار بار جس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا صلاح المؤمن الدعاء، مومن کا تو ہتھیار ہی دعائی ہے. اور کیا ہتھیار ہے ہمارے پاس؟ ہم جو ہے بالکل کمزور ہے. اگر ہمارے پاس ہتھیار ہے تو دعا کا ہتھیار ہے، اللہ سے مانگنے کا ہتھیار ہے. اس لیے ہر ایک چیز میں مزاج ہونی چاہیے کہ انفرادی طور پہ الگ سے بیٹھ کر روزانہ دعا مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے. دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا بھی مقصد ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے دعاؤں کا ہم سب کو اہتمام کرنا ہے. اور رمضان مبارک کی جو ایام دن باقی ہے ان کی زیادہ قدر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں اور فرمائے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.